میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اگر اس کو اس سوال کا جواب آ گیا، اگر سب سے پہلے جو اس سے حساب لیا جائے گا اس حساب میں وہ پورا اتر گیا تو باقی معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر یہی خرابی آ گئی تو پھر باقی سارے معاملات بھی خراب ہی ہوں گے۔ تو پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ وہ حشر کا دن جو کہ جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلی پرسش، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو میں اور آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہے، تو کیا ہم اس کی تیاری کر چکے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اپنے رب سے دے پائیں گے؟ اور اگر ہم بالکل اس کے جواب کی کوئی صورت نہیں رکھتے اپنی عملی زندگی میں، تو پھر کیا آخرت اور جو آنے والا سخت دن ہے یہ کوئی افسانہ ہے کہ ہم بس اس کو سن کے آگے گزر جاتے ہیں؟ یہ امر واقعی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اس سوال کا جواب تیار کرنا ہوگا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اِنَّ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا تارک وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ ہے، اور نماز ادا کرنے والا زمرہ اہل ایمان میں شامل ہے۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور دنیا کے اوپر بھی یہ پہچان بتائی کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہے۔ نماز سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ شخص کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا طریقہ کفار جیسا ہے یا اس کا طریقہ اہل ایمان جیسا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس کے آخری کلمات یہ ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، کہ جو بے نماز ہوگا قیامت کے دن وہ حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن میں دشمنان خدا کی صف میں کھڑا دکھائی دوں، جن پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، جو اللہ کے قہر و غضب میں ہوں گے، جو فضائے اکبر کے اس دن سخت عذاب میں اور اللہ کی سخت ناراضگی کے ماحول میں ہوں گے، ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جانا اور ان کی صف میں موجود ہونا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ یہ بڑے بڑے بدبخت اور بڑے بڑے منکرین خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں اور یہ چیز ہمارے اندر اچھی طرح سے اتر جائے تو ہمارا سجدہ قضا نہیں ہو سکتا۔ ہماری پیشانی پھر اللہ کے حضور جھکے ہی جھکے، اس لیے کہ کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا پایا جاؤں۔ اور پھر وہ حشر کا دن جب اللہ قہر و جلال میں ہوگا، جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، فضا اکبر، خوف و ہراس کا عالم، کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس دن دشمنان خدا کی صف میں وہ کھڑا کیا جائے گا تو ظاہر اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ بے نمازی کا حال ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے پہلے بتا کے ہمیں تنبیہ کر دی کہ تم سوچ لو کہ تم نے حشر کے دن کہاں کھڑا ہونا ہے۔ تم فرعون کے ساتھ کھڑے کیوں ہو؟ تم نمرود، حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا ہونا
کیوں پسند کرو؟ قیامت کے دن تم کھڑے ہو تو بلال حبشی کے ساتھ ہو، تم کھڑے ہو تو ابو بکر و عمر کے ساتھ ہو، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے دکھائی دو، تمہارا حسن اور تمہارا جمال تو وہاں نکھرے گا اگر ان لوگوں کے ساتھ تم ہو، لیکن بد نصیب بے نمازی کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان العہد الذی بیننا و بینکم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، تو جس نے نماز کو ترک کر دیا تو گویا اس نے کفر کیا۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز ترک کرتا ہے، جو تارک صلاۃ ہے، اس کو بطور حد قتل کر دیا جائے، اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ فقد کفر کا جو لفظ کہا گیا تو حدیث کا ظاہری مفہوم اس پہ صادق آئے گا، اور نماز کا ترک کرنا کفر ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ دو حضرات کہتے ہیں کہ بطور حد قتل کیا جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہ یوں ہی قتل کیا جائے گا، نہ بطور حد قتل کیا جائے گا، بلکہ اس کو قید کر دیا جائے، اور اتنی دیر تک قید کیا جائے جتنی دیر تک وہ توبہ نہیں کر لیتا،